گڈ مارننگ اسٹوڈنٹ، آج آپ کے چیپٹر کا یہ سبق نمبر 6 ہے۔ ایک کہانی ہے جس کا نام ہے سائیکلون۔ اس کہانی کو مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھا ہے، بہت ہی بہترین انداز میں اس منظر کا اس کو بیان کیے ہیں۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ جو ہے ان کی پیدائش دہلی میں 1883 میں ہوئی تھی۔ اب آئیے، اب ہم لوگ اس کہانی کو جاننے سے پہلے اس کہانی کا جو مین تھیم ہے، جس کو مرزا فرحت اللہ بیگ نے سمجھایا ہے 3 لائن کے اندر، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کہانی میں مرزا فرحت اللہ بیگ نے سائیکلون کی منظر کشی کی ہے۔ سائیکلون ایک طوفان ہے، جو سمندری طوفان ڈیگ مسافروں سے بڑا ہوا تھا۔ ڈیگ کہتے ہیں اس جہاز کو جو تختے سے بنا ہو۔ لوگ تفریح اور تماشے میں مصروف تھے۔ اسی دوران سائیکلون کی خبر نے سب کو حواس باختہ کر دیا۔ خبر کی جمع خبریں یا اخبار، حواس باختہ کہتے ہیں پریشان کر دیا، ہکا بکا کر دیا۔ یعنی سب لوگ اس جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ سائیکلون کی خبر ملی کہ ایک بہت تیز طوفان آنے والی، جس کا سائیکلون آنے والی۔ لوگوں نے خود کو کمرے میں مقید کر لیا، یعنی لوگوں نے جو اس پہ سوار تھے، مسافر لوگ، اپنے آپ کو ایک روم میں پیک کر لیا، قید کر لیا۔ لیکن مسٹر مولر ڈیک پر ہی چھوٹ گئے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مسٹر مولر، وہ بھی اس پہ سوار تھے، وہ اوپر ہی میں چھوٹ گئے، وہ روم میں نہیں داخل ہو پائے۔ ایسے عالم میں، ایسے سچویشن میں مصنف نے جان پر کھیل کر مسٹر مولر کی جان بچائی۔ کہہ رہے ہیں دوپہر کا کھانا کھا کر ذرا لیٹا۔ مصنف کہہ رہے ہیں، کون؟ مرزا فرحت اللہ بیگ، کہ دوپہر کا کھانا کھا کر ذرا لیٹا، کوئی 3 بجے ڈیک پر آیا، جہاز پہ آیا۔ اس وقت سارے کا سارا ڈیک مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ موسم بدل گیا تھا، جنت کی ہوائیں چل رہی تھی، آسمان پر کچھ ایسی رونق تھی کہ بیان نہیں ہو سکتی۔ سمندر بالکل ساکت تھا، مچھلیوں کی قطاریں جہاز کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سفید مچھلیوں کے جھنڈ نے جہاز کو گھیر لیا۔ یہ مچھلیاں پانی سے باہر نکل کر جست کرتی، مینس بار بار اس پہ اچھلتی ہے نا، اور بہت دور تک ہوا میں اڑتی چلی جاتی۔ بہت سی اسی اڑان میں ڈیک پر آ کر گری، یعنی جب وہ اچھلتی تھی تو بہت ساری مچھلیاں ڈیک پر جہاز پہ آ کے گر گئی۔ مسافر تو اس کھیل سے تماشے میں لگے ہوئے تھے، اور تمام ملاح جو مچھلی مارنے والے تھے کچھ پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ کپتان جو اس جہاز کو چلانے والے تھے، جو اپنے کمرے میں گھسا تو پھر اس کی شکل نہ دکھائی دی۔ ہاں، برابر اس کے احکام چلے آتے تھے، اس کے جو انسٹرکشن تھے وہ بار بار آتے تھے۔ حکم کی جمع احکام، آرڈر کو کہتے ہیں۔ مستول کی چوٹی پر سے ایک ملاح دوربین لگائے مشرق کی طرف برابر دیکھ رہا تھا۔ مستول کہتے ہیں ایک جھنڈا ایسا گڑا ہوتا ہے، لکیر جہاز کے اوپر، اسی کو، اور جھنڈیوں کے ذریعے کچھ پیغام پہنچا رہا تھا۔ اتنے میں چاروں طرف کا جو سما تھا، منظر تھا، وہ بدل گیا۔ مچھلیوں نے سمندر میں غوطہ لگایا، آسمان کا رنگ کچھ سیاہی مائل ہو گیا، ہوا میں کچھ تیزی آئی، اور مشرق کی طرف سے کچھ ایسی گڑگڑاہٹ سنائی دی جیسے زلزلے کے وقت سنائی دیتی ہے۔ مشرق کہتے ہیں پورب کو۔ اس آواز کا آنا تھا کہ تمام جہاز پر گڑبڑ مچ گئی۔ ہم لوگوں کی سمجھ میں تو کچھ خاک نہ آیا۔ ہاں، ملاح پیچکش لے کر کے دوڑے، اور جہاز کے کمروں میں جتنی کھڑکیاں تھیں وہ سب پیچوں سے کس دی، سارے کے سارے کھڑکیاں کو بند کر دی۔ چینی کا سامان صندوق میں بھر دیا، اور سارے مسافروں کو حکم دیا کہ فوراً ڈیک سے چلے جائیں، کمروں میں جا کر دروازے بند کر لیں، اور جب تک اجازت نہ ہو کوئی باہر نکلنے کا ارادہ نہ کرے۔ دریافت کرنے سے، یعنی پتہ کرنے سے، یہ معلوم ہوا کہ سائیکلون یعنی طوفان آنے والا ہے۔ یہاں یہ انتظام ہو رہا تھا کہ مشرق کی طرف سے معلوم ہوا کہ آسمان پر ایک اژدہا چلا آتا ہے، اس کا سر تو آسمان میں اور دم سمندر کو لگی ہوئی، رفتار ایسی تیز تھی کہ میل ٹرین بھی کیا ہوگی۔ بھلا ایسی حالت میں اکیلے کمروں میں کوئی کیا جاتا ہے؟ سب کے سب کھانے کے کمرے میں ٹھس گئے۔ ابھی کمرے میں گھس کر دم نہ لیا تھا کہ طوفان کا پہلا تھپیرا جہاز کو لگا، اور فرش ایک طرف سے اتنا اونچا ہو گیا۔ فرش کہتے ہیں جو اس کا نچلا حصہ تھا، زمین جو پانی سے
سٹا ہوا تھا، اتنا اونچا ہو گیا کہ ہم سب کے سب مسافر ایک دوسرے پر جا پڑے۔ ابھی پوری طرح سنبھلے بھی نہ تھے کہ دوسری طرف کا فرش ایک دم اونچا ہو گیا۔ فرش کا اصل مطلب ہوتا ہے زمین۔ سب کمرے کے ایک پہلو سے دوسرے پہلو میں جا گرے۔ شیشوں میں سے دیکھا تو دل لرز گیا، ڈر گیا، دل سہم گیا۔ سمندر کی لہریں جہاز کے ڈیک پر اس زور سے آتی تھی کہ کسی چیز کا ٹھہرنا مشکل تھا۔ سمندر کا پانی جو بالکل نیلا تھا اب جھاگوں سے سفید ہو گیا تھا۔ جہاز کی یہ حالت تھی کہ بعض دفعہ لٹو کی طرح چکرا جاتا تھا، اور ہم لوگوں کی تو کمرے میں یہ حالت تھی گویا کسی نے پیالے میں جامنیں ہلا دی۔